آج میرے پاس مسٹر بائیڈن کے لیے صرف ایک پیغام ہے، برائے مہربانی گوانتانامو بے بند کر دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ مقام امریکی تاریخ، امریکی اقدار، امریکی پالیسی پر ایک دھبا ہے۔ یمنی شہری منصور ادیفی کا کہنا ہے کہ جب وہ 18 سال کے تھے تو وہ یمن کے اسلامی اداروں میں سے ایک کے لیے نیم فوجی گروہوں پر تحقیق کرنے کے لیے افغانستان گئے تھے، لیکن وہ کبھی واپس نہیں لوٹے۔ جب میں افغانستان پہنچا تو چند مہینوں بعد 11 ستمبر کے حملے ہوئے۔ پھر مجھے جنگجو سرداروں میں سے ایک نے اغوا کر لیا، مجھے ایک سے دوسرے کو فروخت کیا گیا اور پھر یہ کہہ کر مجھے امریکیوں کو بھیج دیا کہ میں القاعدہ سے منسلک ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی 11 ستمبر کے حملوں کی سازش سے آگاہ القاعدہ کے ایک درمیانی عمر کے مصری رہنما کی تلاش میں تھے۔ منصور ادیفی نے کہا کہ بار بار کی جانے والی اذیت رسانی اور پوچھ گچھ کے بعد انہوں نے وہ شخص ہونے کا جھوٹا اعتراف کیا۔ CIA کی ایک جیل میں منصور 19 برس کے ہوئے اور وہ ان پہلے قیدیوں میں سے ایک تھے جنہیں گوانتانامو بے کے حراستی مرکز میں بھیجا گیا تھا۔ یہ قید خانہ اس وقت کے صدر جارج ڈبلیو بش نے 2002 میں دشمن کے مشتبہ جنگجوؤں کو قید رکھنے اور تفتیش کرنے کے لیے کھولا تھا۔ ان افراد کو ایسے ماحول میں منتقل کرنا ضروری ہو گیا ہے جہاں انہیں خفیہ طور پر رکھا جا سکے، ماہرین ان سے تفتیش کر سکیں اور جب مناسب ہو ان پر دہشت گردی کی کارروائی کے لیے مقدمہ چلایا جا سکے۔ ہم نارنجی رنگ کے جمپ سوٹ پہنے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے وہاں لائے گئے اور انہوں نے ہمیں دنیا کے سامنے بدترین دہشت گردوں میں سے بدترین دہشت گرد کی حیثیت سے پیش کیا۔ بنیادی طور پر جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ آپ کے کپڑے کاٹ دیتے ہیں، فرش پر پھینک کر، پائپ سے پانی ڈال کر جھاڑو سے صاف کرتے ہیں۔ منصور ادیفی نے کہا کہ بے عزتی کے ساتھ ساتھ تشدد بھی جاری رہا۔ جب تفتیش کرنے والا مجھ پر تشدد کرتا، مجھے برہنہ کرتا، مجھے زد و کوب کرتا اور کہتا تم دہشت گرد ہو، میں نے اس سے کہا کہ دہشت گرد تو تم ہو جو اس وقت دہشت گرد کی طرح کام کر رہے ہو۔ بعد میں امریکہ نے اپنے اس الزام کو ہٹا دیا کہ وہ مصری القاعدہ کا رہنما تھا، لیکن منصور ادیفی کو اس الزام کی قیمت 14 سال ادا کرنی پڑی اور ان کی عمر کی پوری 20ویں دہائی گوانتانامو بے کی خاردار باڑ کے اندر ضائع ہو گئی۔ گوانتانامو بے میں آج 39 قیدی باقی ہیں، جن میں سے 5 کی رہائی کی منظوری دی گئی ہے۔ ان میں سے صرف 1 درجن پر جنگی جرائم کا الزام ہے یا سزا سنائی گئی ہے، لیکن ان افراد کو بہت خطرناک سمجھا جاتا ہے، اتنا کہ صدر اوباما اور بائیڈن وعدوں کے باوجود جیل کو مکمل طور پر بند نہیں کر سکے۔ انتظامیہ گوانتانامو بے کے حراستی مرکز کو بند کرنے کے لیے بدستور پرعزم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ لیکن وکلاء نے امریکی تحقیقی ادارے نیو امریکہ پینل کو بتایا کہ وہ ان وعدوں کے مطابق عمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو 9/11 کی سازش کرنے والے خالد شیخ محمد جیسے لوگوں پر مقدمہ چلانا چاہیے اور دیگر کو غیر معینہ مدت تک قید میں رکھنے کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ 9/11 حملوں کے متاثرین کے لیے 20 سال گزر چکے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ منصفانہ ہے کہ وہ 30 سال یا 40 سال بھی اسی طرح گزاریں اور آخر کار یہ لوگ بڑھاپے کی وجہ سے گوانتانامو بے میں ہی مر جائیں؟ وہاں کبھی بھی انصاف سے مماثل کوئی چیز نہیں تھی۔ پہلی بات یہ کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور انہیں حراست میں رکھنے کا مزید کوئی قانونی جواز باقی نہیں ہے۔ یمن میں فعال حکومت نہیں ہے، اس لیے منصور ادیفی کو وطن نہیں بھیجا گیا۔ وہ اب سربیا میں سخت حفاظتی پابندیوں کے تحت رہ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتے تھے اور جہاں وہ اب بھی خود کو قید میں محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ کے پاس کوئی قانون ساز نہ ہو، کوئی نیٹ ورک نہ ہو، تو آپ اپنے خاندان کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے۔ گوانتانامو بے کے بدنما داغ کی وجہ سے لوگ آپ سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں، آپ شادی نہیں کر سکتے۔ بنیادی طور پر یہ ایک دوسرے گوانتانامو کی طرح ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنے لکھنے کی عادت سے انہیں شدید صدمے سے عہدہ برا ہونے میں مدد ملی ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ ان کی نئی کتاب، جس کا آغاز انہوں نے گوانتانامو بے کے کلاس روم کے فرش پر بیڑیوں میں جکڑے ہوئے کیا تھا، لوگوں کو یہ سمجھنے میں مدد کرے گی کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اس قید خانے کو بند کرنا لازمی ہے۔ کارلا بیب کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔